السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 48واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں میں خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوانوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے زمانہ ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، تعلیم عام ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں آ رہی ہے، پہلے جیسی غریبی نہیں رہی، پریشان حالیہ نہیں رہی، ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ مسلمان حج کے لیے جا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ مسلمان آج خوشحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے انتہا ہی پریشان ہیں۔ ماں باپ کی طرف سے نوجوانوں کی بے توجہی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اکثر گھروں میں تو یہ دیکھنے ملتا ہے کہ شادی کے بعد مشکل سے بیٹا مہینہ 2 مہینے ماں باپ کے ساتھ میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی فیملی لے کر الگ ہو جاتا ہے، اور ماں باپ دونوں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑھاپا جو ان کی آرام کرنے کی عمر ہے، جو ان کی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کی عمر ہے، جو ان کی اپنے پوترے نواسوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، ہمارے ان بزرگوں کو اس عمر کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، رکشے چلانے پڑتے ہیں، گاڑی کے اوپر کاروبار کرنا پڑتا ہے، گلی کوچوں میں گھومنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، دھوپ میں محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے، اور بیٹے ہیرو کے جیسا سج دھج کے ادھر ادھر گھومتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو سنبھالتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے جیسے ماں باپ کا کوئی حق ہی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے جو بوڑھے بڑے ماں باپ ہیں ان کا یہ جو حال ہو رہا ہے، آج اکثر گھرانوں میں دیکھنے کو یہ بات مل رہی ہے، اکثر بزرگوں کے، کہ نوجوان اپنے پیروں پر جب کھڑے ہو گئے، بس ان کا ایک ذہن یہ بن گیا کہ اب میری ماں باپ کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میرے اوپر صرف میرے فیملی کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کمانے پر مجبور، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت تو بہت آ رہی ہے، لیکن دلوں کا، ذہنوں کا، گھروں کا سکون ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دلوں میں اطمینان نہیں، سکون نہیں، شوگر کے پیشنٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، ہائپر ٹینشن کے مریض روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے، اپنے بڑوں کی بد دعا لیں گے، ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور رکھیں گے، اور خود شائننگ مارتے پھریں گے، تو گھروں میں برکت کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر ماں باپ کے نافرمانی کا جو جرم ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد تو اس کی سزا دیتے ہی ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی سکون و چین سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم نوجوانوں، میں خاص طور پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ماں باپ کے احسانوں کو یاد کرو کہ ہم بچپن میں چھوٹے تھے، ہماری ماں نے کیسی تعلیم کی، کیسے تربیت کی، کیسی ہمارے پھالیاں بدلی، ہم کو نہلایا دھلایا، روزانہ ہم کو اسکول لے کر جاتی تھی، لے کر آتی تھی، ہم کو کسی نے ذرا سا گھور کے دیکھا یا ذرا سا ہمارے ساتھ میں جھگڑا کیا تو ہماری ماں جو ہے بے چین بے قرار ہو کر اس سے لڑائی کرتی تھی، ہمارے تعلیم تربیت میں اس نے بے شمار قربانیاں دے دی۔ وہ ماں جس نے ہم کو پال کے پوس کے آج جو ہے 25 سال 30 سال کا نوجوان بنایا، اور آج اگر ہم ایک انہی ماں باپ کے ان احسانات کو بھول کر، ان سے الگ ہو کر، الگ مکان لے کر ہم زندگی گزاریں گے تو وہ ماں باپ کی کتنی بڑی نافرمانی ہوگی، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کو کتنا زیادہ ناپسند ہوگا وہ باپ بیچارہ جس نے اپنے ضرورتوں کو مارا، اپنے خواہشات کو مارا، جس نے اپنے لیے ضروریات کی چیزیں نہیں خرید کے اولاد کے لیے ہر چیز خریدا۔ آج اگر وہی اولاد اسی باپ کو اتنے بڑھاپے میں بجائے آرام کرنے کے کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اللہ وہ اولاد کو کہاں سے سکون سے رہنے دیں گے؟
اس لیے اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر آدمی کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اگر وہ غصے میں دو لفظ ہم کو کہہ بھی دے تو ہم اس کو برداشت کریں۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ افیوں ولا تنہرہما، ان کے آگے اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت۔ اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کو باہر دوستوں کی گالیاں کھاتے ہیں، اپنے باس کی جھڑکیاں سنتے ہیں، دوست ان کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، وہ باہر سب برداشت کرتے ہیں، لیکن گھر میں اگر باپ نے ذرا ایک بات الٹی بولا کہ ایسا طیش میں آ جاتے حضرت جیسا بہت بڑے کہیں کے پہلوان ہیں، کہیں کے نواب زادے ہیں۔ باہر سب کی باتیں برداشت کرنا برا نہیں لگتا، لیکن ماں باپ نے ایک لفظ ٹیڑھا بول دیے یا باپ نے کسی بات کا حکم دے دیا، آج کے ہمارے نوجوانوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھروں سے خیر و برکت اور عافیت کو اٹھا لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، چین آئے، تو پہلی فرصت میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے گھر میں رکھے، ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کرے۔ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کی بد دعا ہم کو لگے اور جو آج اس حال میں ہے ہمارا اس سے بھی برا حال ہو، اور ہم بھیک مانگنے کو بھی نکلے تو کوئی ہم کو خیرات نہ دے۔ اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔